ہمارے گھروں کا جائزہ لے لیجئے، سوسائٹی کا جائزہ لے لیجئے، تو آج کا جوان جو پڑھا لکھا ہے وہ اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو کہتا ہے آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آپ کو عقل نہیں، آپ کچھ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے جس کو بولنا ماں باپ نے سکھایا، یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے جس کو چلنا ماں باپ نے سکھایا، یہ وہ بچہ کہہ رہا ہے جس کو تعلیم کے زیور سے ماں باپ نے آراستہ کیا، اور آج اسی ماں باپ کو بچہ بڑھاپے کی بنیاد پر ان کو کم عقل تصور کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک ماں کو یا ماں باپ کو بچے کثرت سے ہونے کے باوجود بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کی خدمت کے ذریعے جنت حاصل کرنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں رہتا۔ یقیناً بڑھاپے کے اندر انسان کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کے اندر انسان کے شوق مر جاتے ہیں، بڑھاپے میں انسان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں انسان اپنے کپڑوں میں نجاست کر دیتا ہے، بڑھاپے کے اندر انسان کسی کے سہارے کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے بوڑھوں کو ان کا مقام دیتے ہیں اور ان کی خدمت کر کے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوٹوں کا بھی حق رکھا اور بڑوں کا بھی حق رکھا۔ فرمایا لیس منا، وہ ہمارا نہیں، من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سوسائٹی سے خارج کر دیا، اپنے غلاموں کی جماعت سے نکال دیا، اور فرمایا لیس منا، وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ چھوٹوں پر رحم کرے، اور ہر چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑوں کا احترام کرے، بڑوں کی تعظیم کرے، بڑوں کی توقیر کرے۔ اب کتنی تعظیم اور ان کی تعظیم کے فائدے کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کسی مذہب کے اندر اس طریقے سے بوڑھوں کا مقام نہیں بتایا گیا جس طریقے سے بوڑھوں کے ساتھ اس نے سلوک کا پیغام اور تعلیم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ آپ سنیں گے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوڑھوں کے مقام کو کتنا بلند و بالا فرمایا اور ان کی تعظیم کو کتنی بڑی تعظیم فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے آپ بوڑھوں کے مقام کو سمجھیں اور ان کی تعظیم کے مقام کو سمجھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، یقیناً عمر رسیدہ مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم کا حصہ ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی بوڑھے کی تعظیم کرتا ہے، کسی مسلم بوڑھے کی تعظیم کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ یعنی بوڑھے کی تعظیم کرنا اس کے نامہ اعمال میں اللہ کی تعظیم کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہیں پر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رکے، بلکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال توقیر الشیخ من امتی، میری امت کے عمر رسیدہ افراد کی تعظیم میری تعظیم کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کسی نے کسی بوڑھے کی تعظیم کی، کسی عمر رسیدہ کی تعظیم کی، کسی ضعیف کی تعظیم کی، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کا حصہ ہے۔ آپ دیکھیں
بسوں میں، ہوائی جہاز کے اندر، بسوں کے اندر اور ٹرینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جوانوں کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جو سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ان کے سامنے کوئی ضعیف نظر آ جاتا ہے وہ سیٹ سے اٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ دیتے ہیں۔ پوچھئے اس بوڑھے سے اس جگہ دینے والے کے لیے ان کے دل سے کیا دعائیں نکلتی ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کی تعظیم کو اپنی تعظیم اللہ کی تعظیم فرمایا اور اپنی تعظیم کا حصہ فرمایا۔ اور بوڑھوں کے اندر سب سے زیادہ تعظیم، ماں باپ اگر بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ چکے ہیں تو ان کی تعظیم و توقیر کرنا یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حصہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سماعت فرمائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ جو جوان کسی بوڑھے کی تعظیم اس کی عمر کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بھی کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی تعظیم کرے۔ گیو اینڈ ٹیک والا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی تعظیم کی تو آپ کے بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کی تعظیم کرے گی۔ آپ نے بڑھاپے کی وجہ سے کسی انسان کی تعظیم کی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بڑھاپے میں تعظیم کرنے والا پیدا فرما دے گا، خیال رکھنے والا پیدا فرما دے گا۔ اور ہمارے سامنے تو ایسے کئی واقعات ہیں، اور آپ بھی سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہوں گے کہ بہت سارے بوڑھے جن کے بچے نہیں ہوتے یا بچے ہوتے ہیں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل غیب سے ان بوڑھوں کی تعظیم اور خدمت کے لیے اہتمام کر دیتا ہے، اور ان بوڑھوں کے خیال رکھنے والے کچھ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی سچویشن یہ ہے کہ ماں باپ کے بوڑھے ہونے کے بعد وہ ان کی خدمت کو اپنے لیے بوجھ تصور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کی کٹ کٹ سے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر ٹوکتے ہیں، دوپہر میں ٹوکتے ہیں، رات کو ٹوکتے ہیں، تھک چکے ہیں ان کی کٹ کٹ سے، چلو ان کو الگ سے گھر دلا دو، وہ وہاں پڑے رہیں، 2 خادموں کو رکھ دو۔ نادانوں، آپ ذرا سوچو کیا کر رہے ہو آپ۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں پریشان حال بوڑھوں کو دیکھ کر کہ چلو اولڈ ہاؤس بنائے جائیں جہاں پر یہ بوڑھے رہیں گے اور ہم کو دعائیں دیں گے۔ یاد رکھیں، اولاد کا خدمت کرنا اور اولاد کا ماں باپ کی تعظیم کرنا اور میٹھے جملوں سے ماں باپ سے بات کرنا، پوری دنیا کے سارے انسان مل کر کے بھی اگر میٹھی بات کریں تو اس درجے تک وہ میٹھی بات نہیں پہنچ سکتی اور وہ سکون نہیں دے سکتی جو اولاد کی خدمت اور اولاد کے جملوں سے اللہ تعالیٰ بوڑھے ماں باپ کو عطا فرماتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم نے مغرب سے سیکھی ہیں، اور یہ کانسیپٹ بھی مغرب سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ اولڈ ہاؤس بنایا جائے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، کبھی آپ نے سوچا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں اور آمین 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 کہہ رہے ہیں؟ 3 مرتبہ آپ نے منبر کے زینے پر قدم رکھ کر کے آمین آمین فرمایا۔ ہر ایک زینے پر قدم رکھتے ہوئے آپ نے آمین فرمایا۔ جانتے ہیں کس بات پر؟ فرشتے نے کہا جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ خاک آلود ہو، وہ ذلیل و رسوا ہو، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ جس دعا پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما دے،
اس دعا کے رد ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہزار بوڑھے ماں باپ کٹ کٹ کرتے ہوں، ہزار ٹوک ٹوک کرتے ہوں، ہزار تمہیں پریشانیوں میں ڈالتے ہوئے اس اعتبار سے کہ جملوں کے اعتبار سے، خدا را ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث عزت سمجھنا اور کبھی حقارت سے نہ دیکھنا، اور کبھی ان کی خدمت کو جو ہے ہلکی معمولی نہ سمجھنا، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ وہ ہزار بڑھاپے میں کچھ تمہیں کہیں لیکن کبھی اف بھی نہ کہنا، بلکہ ان کی باتوں کو غور سے سننا، اور جب بھی ان سے بات کرنا تو یہ نہ کہنا کیا تم دماغ خراب کرتے رہتے ہو۔ آج کل تو بہت سارے بچے ماں باپ کو مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، اور کبھی کبھی تو گھروں میں بند کر کے چلے جاتے ہیں کہ بھوک سے بلک بلک کر کے مر جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے، العیاذ باللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا کبھی اس قسم کی حرکت نہیں کر سکتا۔ بوڑھوں کا احترام کرو۔ والدین بوڑھے ہو جائیں تو قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جھڑکو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں۔ میں اس آیت پر کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، نفسیات کے اعتبار سے، سائیکولوجیکل اعتبار سے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اتنا عرض کر دوں، بڑھاپے میں ماں باپ کو کسی چیز کی تمنا اولاد سے نہیں ہوتی۔ ماں باپ بڑھاپے میں یہ نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی اچھی کار لا کے دو، ان کو اچھے لباس لا کر دو، ان کو اچھا کھانا لا کر کے دو۔ بڑھاپے میں ان کی بس ایک ہی آرزو ہوتی ہے، میرے بچے مجھ سے پیار سے بات کریں، نرمی سے بات کریں۔ اور اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے نرمی سے بات کرتا ہے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔